اللہ على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وقال علیہ الصلاة والسلام ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یفترقا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ یہ بات بتائی گئی تھی مسلمانوں کے حقوق، جس میں سے ایک سلام ہے، اس کی کیفیت، اس کی فضیلت اور اس کے طور اور طریقے کو بیان کیا گیا۔ اور گزشتہ یہ بھی بات بتائی گئی چونکہ سلام محبت کا، مودت کا پیغام ہے، ذریعہ ہے، اور سلام کے بعد ایک دوسری چیز آتی ہے مصافحہ کی، جس کے بارے میں ضعیف روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من تمام التحیت الاخذ بالید، سلام کی تکمیل مصافحے سے ہوتی ہے، اس لیے مصافحے کی فضیلتیں آئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یفترقا، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے اور سلام کرنے کے بعد آپس میں مصافحہ کرتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس مصافحے کی برکت سے اللہ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ کو معاف کر دیتے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے مصافحے کی۔ اور ایک ضعیف روایت میں یہ بھی ہے، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے کتاب ہے، اس میں روایت ہے تصافحوا یذهب الغل، تصافحوا یذهب الغل، کہ مصافحہ کیا کرو، اس سے دل کی کدورتیں ختم ہوتی ہے، کینہ نکل جاتا ہے، کپٹ ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے زمانے میں ایک تابعین نے پوچھا اکانت المصافحۃ فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مصافحہ تھا؟ تو صحابی کہنے لگے نعم، ہاں حضور کے زمانے میں مصافحہ تھا۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے کہ جب بھی اللہ کے نبی مجھ سے ملاقات کرتے، اللہ کے نبی مجھ سے مصافحہ ضرور کرتے۔ اس لیے سلام کی تکمیل مصافحے سے ہوتی ہے۔ اور مصافحہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں مصافحہ صفحۃ الورق سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں ایک کے ہاتھ کے دونوں رخ دوسرے کے ہاتھ کے دونوں رخ میں ملا لینا، یعنی مطلب یہ ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے ہوتا، اور مصافحہ صرف انگلیوں سے نہ کرے، جیسے ہمارے زمانے میں ایک عام رواج بن گیا انگلیوں سے مصافحہ صرف اس طرح یوں انگلیوں سے کر کے چھوڑ دیتے۔ یہ روافظ کا طریقہ ہے، شیعوں کا طریقہ ہے کہ صرف انگلیوں سے انگلیاں لگا کر چھوڑ دیتے، خلاف سنت ہے۔ یا کچھ لوگوں کا ایسا مزاج ہے کہ وہ صرف یوں ہی آدھا ہاتھ ملا لیتے چھوڑ دیتے۔ نہیں، مصافحے کا طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلی سے ملے، دونوں ہاتھ ملے اس طرح، یہ مصافحے کا صحیح طریقہ ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ سب خلاف سنت ہے، اور خلاف سنت طریقے کرنے سے آدمی اللہ کے نبی کی سنتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم مصافحہ کریں دونوں ہاتھ سے کریں، اور مکمل ہاتھ کو ملائے، آدھے ہاتھ نہ ملائے، مکمل ہاتھ سے مصافحہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اس میں یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سے تو مصافحہ کرنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت کیا، اپنی کتاب میں عنوان بھی ڈالا باب الاخذ بالیدین، یعنی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تابعین کا تعامل بھی ذکر کیا کہ حماد ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا. دو اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا، تو یہ بات سمجھے ہم، دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے، اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا حدیث سے ثابت ہے. اس لیے اگر مجبوری ہے، معذوری ہے، تو ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ کر سکتے، لیکن یہ مجبوری اور معذوری کے درجے میں، ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ کر سکتے، لیکن وہ انگلیوں کا نہیں، مکمل مصافحہ. لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اوجز المسالک میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا کہ ہمارے زمانے میں چونکہ ایک ہاتھ سے ملنا یہ غیروں کا شعار بن گیا ہے، غیروں کا طریقہ بن گیا ہے. ایک ہاتھ سے ملنا یہ غیروں کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا طریقہ بن گیا ہے. اس لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا، لما کانت شعار اہل الافرنجی وجب ترکہ لذالک، کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ نہ کرے کیونکہ اس وقت وہ انگریزوں کی مشابہت ہو گئی، غیروں کی مشابہت ہو گئی، اور اللہ کے نبی نے غیروں کی مشابہت سے پرہیز کرنے کا حکم دیا. لیکن مجبوری اور عذر ہے تو ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ کر سکتے، لیکن دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا اصل سنت ہے. صحیح سنت یہی ہے کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرے، اور صرف مصافحہ نہیں کرنا، پہلے سلام کرنا ہے، پھر اس کے بعد مصافحہ کرنا ہے. اسی طریقے سے غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا یہ ناجائز ہے. ہاں، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، دادی سے، نانی سے، جو ہمارے محرم رشتہ دار ہیں ان سے مصافحہ کرنا جائز ہے، بشرط ہے کہ خواہشات نفسانیہ نہ ہو. اور بوڑھی اگر عورتیں، ایسے بوڑھے مرد یا بوڑھی عورتیں اگر ان سے مصافحہ کرنے میں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو کر سکتے، لیکن نہ کرنا افضل ہے. کیونکہ ایک اصول ہے، جن چیزوں کو دیکھنا حرام ہے ان کو چھونا بھی حرام ہے. اس لیے غیر محرم سے مصافحہ کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اسی طریقے سے مصافحہ کرنے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہاتھ ہلاتے ہیں ہم لوگ، تو اس طرح ایک مرتبہ ہاتھ ہلانا بھی ثابت ہے. کبھی کبھی جو دو مصافحہ کرنے کے ایسے ہاتھ ہلا سکتے، ہاتھ ہلانا ثابت ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے. لیکن ابھی ایک مصافحے کا غلط طریقہ لوگوں میں عام ہو گیا، وہ ایسے یوں مصافحہ کرتے، پھر یوں ہاتھ گھماتے، پھر انگلیوں میں انگلیاں ڈالتے، پھر انگوٹھے کو انگوٹھا اس طرح مارتے. یہ مصافحہ کرنے سے سنت کا ثواب نہیں ملتا، الٹا گناہ ملتا ہے. اگر مصافحے کے کرتے ہیں نا، ابھی نوجوانوں میں ایک عام رواج چل رہا ہے، ایسا یوں مصافحہ کر لیتے، پھر ایسا اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈالتے، پھر اس کے بعد انگوٹھے سے انگوٹھا یوں لگاتے اور پھر رخصت ہوتے، تو یہ مصافحہ اجر کے بجائے گناہ کا باعث بن جاتا ہے. اور مصافحے کے وقت کی دعا بھی بتلائی اللہ کے نبی نے، جو عموماً ہم پڑھتے نہیں ہیں، یغفر اللہ لنا ولکم. دونوں مصافحہ کرنے والے یہ دعا پڑھے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ میری بھی تمہاری بھی مغفرت فرمائے. تو یہ سلام کی تکمیل ہے مصافحہ. اور مصافحے کے بعد ایک دوسری چیز آتی، معانقہ. معانقہ کا مطلب ہے گلے لگنا، گلے لگانا عنق سے. معانقہ یہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے حبشہ سے تو اللہ کے نبی نے ان کے گلے لگایا. اسی طریقے سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، اب گھر میں اللہ کے نبی تشریف فرماتے، پتہ چلا زید بن حارثہ آ رہے، تو بے تکلفی کے ساتھ اللہ کے نبی نے معانقہ کیا ان سے اٹھ کر. تو معانقہ کرنا بھی سنت ہے، کیونکہ یہ اظہار محبت کے لیے. اس میں بھی شرط یہ ہے کہ غیر محرم سے نہیں کر سکتے، مرد مرد سے کرے، عورت عورت سے کر سکتی ہے، لیکن کپڑے کے ساتھ. ایسا نہیں کہ قمیض بدن پر نہیں ہے اور معانقہ کر رہے. معانقہ سنت ہے. صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معانقہ مکروہ ہے، اور کوئی خاص وقت نہیں ہے اس کا، جب بھی دور سے آئے. جیسے مصافحے کا بعض لوگ ایسا سمجھتے کہ ہر نماز کے بعد مصافحہ کرنا خاص ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ایسے معانقہ بھی گھڑی گھڑی نہ کرے، بلکہ کوئی دور سے آیا، کس خاص موقع سے آیا ہوا ہے
اور کچھ طویل فاصلے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو معانقہ کرے، اور معانقہ بھی سیدھے طرف سے کرے اور ایک ہی مرتبہ کرے، ایک ہی گرجے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ دو مرتبہ بھی کر سکتے، لیکن حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نہیں، صرف معانقہ ایک ہی طرف کرے اور داہنے طرف کرے، داہنے سے داہنے طرف۔ ہم کرتے ایسا دل کو دل ملاتے نہیں، بلکہ داہنا، دل الگ، تمہارا الگ، ان کا الگ، ملنے والا، اور داہنا اس طریقے سے معانقہ کرے، یہ سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے طریقے، جیسے مثال کے طور پہ مخاددہ، مصادرہ اور مباطنہ، یہ معانقہ نہیں ہے۔ مخاددہ کا مطلب یہ گال کو گال سے لگانا، جیسے عرب لوگ کرتے، غیروں کا، یہ ان کا ایک شعار ہے عربوں کا۔ یا اسی طرح یہود اور نصارہ جب آپس میں ملتے تو گال کو گال لگاتے، تو یہ بھی خلاف سنت ہے۔ یا پھر معانقہ کر رہے ہیں تو صرف پیٹ کو پیٹ لگا رہے یا سینے کو سینہ لگا رہے، تو یہ معانقہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں۔ معانقہ یہ ہے کہ گلے گردن سے گردن لگائے، ایک طرف سے لگائے، اور یہ بھی ازدیاد محبت کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہم خوب اس کا اہتمام کریں۔ یہ حقوق المسلم میں سے ایک حق ہے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور نفرتیں ختم ہوتی ہے، آپس کے کینہ اور کپٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم مصافحہ سلام کریں، سنت کے مطابق کریں، مصافحہ کریں، سنت کے مطابق کریں، معانقہ کریں، سنت کے مطابق کریں۔ کرے گا اس کے فکر انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔